ان نوکریوں میں تنخواہیں جو ہیں وہ بڑی رکھی ہیں, $60,000 تک تنخواہ ہے اور عمر کی بھی کوئی قید نہیں ہے. السلام علیکم دوستوں, میں فیاض محمود ہوں اور میرے ساتھ موجود ہیں رضوان شہزاد صاحب. اس وقت جناب امریکہ میں نوکریوں کی برسات ہو چکی ہے. اب یہ کہہ سکتے ہیں کہ نوکریاں ہی نوکریاں اناؤنس کر دی گئی ہیں. کس شعبے میں ہیں, کس ڈپارٹمنٹ میں ہے, یہ تو آپ کو رضوان شہزاد صاحب بتائیں گے, لیکن میں ایک بات آپ کی مرضی سے پہلے بتا دیتا ہوں, اور وہ بات یہ ہے کہ بھائی ان نوکریوں میں تنخواہیں جو ہیں وہ بڑی رکھی ہیں. $60,000 تک تنخواہ ہے اور عمر کی بھی کوئی قید نہیں ہے. لیکن یہ آپ کو تنخواہ تب ملے گی, نوکری آپ کو تب ملے گی جب آپ سپر مین سے بچ گئے. اب سپر مین کون ہے یہ بھی رضوان شہزاد صاحب بتائیں گے. میں صرف ان سے پوچھتا جاؤں گا, یہ ہمیں بتاتے جائیں گے, آپ کا فائدہ بھی ہوگا. اس سے فائدہ یقیناً یہ ہوگا کہ آپ کو اویئرنیس بھی مل جائے گی اور ان جاب سے متعلق بھی بتا دیں گے. اگر آپ ایلیجیبل ہوئے تو آپ ضرور اس پہ جائیے گا اور اس سے فائدہ بھی اٹھائیے گا. اچھا رضوان شہزاد صاحب, ٹو دی پوائنٹ ہم بات کرتے ہیں. یہ جابز کہاں پر ہیں, کیسے ہیں, کس طریقے سے نکلی ہیں, یہ بتا دیجیے پہلے. جابس ریاست امریکہ, وہ کیا لکھتے تھے جی, متحدہ ریاست امریکہ, ریاست متحدہ امریکہ میں ہے. اس وقت امریکہ میں جو ہے وہ آپ کو پتا ہے کہ بہت ساری ماس ڈیپورٹیشن کے حوالے سے کیمپین چل رہی ہیں. ٹرمپ بھی اپنا پورا زور لگا رہے ہیں, ان کی حکومت بھی زور لگا رہی ہے. لیکن اس زور لگانے کے لیے بندے چاہیے ہوتے ہیں, وسائل چاہیے ہوتے ہیں, پیسہ چاہیے ہوتا ہے, اور پھر لوگوں کو کوئی انسینٹیو آپ دیتے ہیں تو پھر لوگ آپ کی طرف آتے ہیں. تو یہ جو ابھی ساری موومنٹ چل رہی ہے, یہ جو سارا ماس ڈیپورٹیشن کا کریک ڈاؤن چل رہا ہے, اس کے اندر جو سب سے امپورٹنٹ چیز تھی وہ یہ تھی کہ لوگ نئے بھرتی کیے جائیں. اور جب آپ لوگ بھرتی کریں گے تو obviously نوکریوں کا جو ہے وہ دروازہ کھلے گا. تو پھر جو لوگ بھرتی کیے جائیں ان کو اتنی اچھی آفر دی جائے کہ وہ آئیں, وہ کوشش کریں, آرام سے آ جائیں, ان کو کچھ انسینٹیوز دیے جائیں. اور یہ تنخواہیں جو 60,000 کا آپ نے ذکر کیا, یہ شروع ہو کر 1 لاکھ کو کراس کریں گی کچھ سالوں میں. اچھا جی, یہ $1 لاکھ سے بھی کراس کریں گی کچھ سالوں میں. اور وہ کچھ سال کتنے, میں پڑھ رہا تھا تقریباً 5 سال جو ہے اس کے اندر اندر یہ تنخواہ کا لیول جو ہے وہ بڑھتے بڑھتے وہاں تک چلا جائے گا. 1.25 لاکھ تک تقریباً جو ہے وہ چلا جائے گا ڈالرز تک. $1.25. اس میں جو انٹرسٹنگ چیز ہے کہ ایج کی بھی کوئی خاص لمٹ نہیں ہے. اسٹوڈنٹ سے لے کر جناب بڑی عمر تک دے جتنے بندے جو بھی اس میں آ سکتے ہیں, ان کے لیے انہوں نے دروازے کھلے رکھے ہوئے ہیں. اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بس آپ آئیں اور جوائن کریں فورس کو, آئس کو, جو سارے یہ جو ماس ڈیپورٹیشن کیمپین کے ریڈز اور ساری گرفتاریاں, اور اس میں بڑا کلیدی کردار ہے ان کا اس کے لیے. تو اس میں میں آپ کو روک رہا ہوں جی, یہ تو گرفتاریوں کے لیے ہے, اور یہ کیا کوئی امیگرینٹ جو ہیں, کوئی لیگل امیگرینٹ جو ڈاکومنٹڈ لوگ ہیں, تو ان کو بھی اس سے کوئی فائدہ ہوگا؟ اور یہ کیا ون بگ بیوٹیفل بل کے تحت ہی کی جا رہی ہیں؟ ایگزیکٹلی. آخری بات کا سوال کا جواب پہلے دے دیتا ہوں کہ یہ جو ون بگ بیوٹیفل بل پاس ہوا تھا, اس میں ایک بڑی جو رقم ہے, ایک بڑا جو اماؤنٹ ہے, وہ صرف اس چیز کے لیے رکھا گیا تھا کہ جو آئس کو اس وقت ضرورت ہے پیسوں کی, اور جو ان کو افرادی قوت کی ضرورت ہے, یعنی کہ مین پاور کی جو ضرورت ہے, اس کو کیسے پورا کیا جائے. تو اس کے لیے اربوں ڈالر, یہ کئی, یعنی کہ میں اگر محتاط مجھے یاد آ رہا ہے 45 ارب ڈالر شاید جو ہے صرف آئس کے لیے رکھے گئے تھے. اگر 30 ہیں یا 45 ہیں وہ فگر کا کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں, لیکن اربوں ڈالر جو ہیں وہ رکھے گئے ہیں آئس کے لیے. اور اس کا مقصد یہ تھا کہ نئی ریکروٹمنٹ کی جائے, نئے لوگ لے کر آئے جائیں, اور جو لوگ پہلے سے موجود ہیں ان کو بونسز دیے جائیں, ان کو انسینٹیوز دیے جائیں. آپ دیکھیں ایک طرف جہاں یہ نوکریوں کے لیے دروازہ کھول رہا ہے, وہاں امیگرینٹس کے لیے سختی کا بھی دروازہ کھول رہا ہے. بالکل ٹھیک ہے. بہت سارے ریڈز ایسے ہوئے کہ جس میں لوگ یو ایس سٹیزن نکلے ہیں, یو ایس گرین کارڈ ہولڈرز نکلے ہیں. لیکن یہ ہے کہ اب جب آپ کو ایک انسینٹیو نظر آ رہا ہوگا کہ یار میں نے ریڈ کیا, پکڑ لیے بندے, کچھ 10 20 50 100 بھی ہو سکتا ہے, مجھے $10,000 کا بونس مل جائے, $20,000 آ جائیں, $30,000 آ جائیں. الفاظ میں جو تو انڈاکومنٹڈ لوگ ہیں ان کے لیے یہ کوئی اچھی خبر نہیں ہے, کیونکہ اب ان کی گرفتاری کے لیے جو ہے وہ راستے ہموار ہو جائیں گے. جبکہ جو لوگ لیگل ہیں, امریکی ہیں, ان کے لیے یہ بہت اچھی خبر ہے. ظاہر اب ان کو انسینٹیو ملے گا اور گھر بیٹھے آرام سے اتنے وہ اچھے پیسے کما سکتے ہیں. ایسا ہی ہے. اب رضوان صاحب یہ تو ہوگی وہ باتیں جو ہم نے, لیکن سپر مین کی انٹری بھی ہوئی ہے, اور ہوئی ہے وہ آئس ڈپارٹمنٹ. یار وہ بڑا اچھا کون ہے, کیا ہے, وہ تو بتائیں, اور ان کا کیا کام ہے؟ یہ فلمی باتیں شروع ہو گئی ہیں. نہیں, یہ فلمی نہیں, یہ حقیقی باتیں ہیں.
اور سپرمین بھی حقیقی رہے ہیں کہ جو 90 کی دہائی میں ایک اداکار تھے، ان کا نام ہے ڈین کین، اور یہ 90 کی ایک جو اس وقت ٹیلی ویژن سیریز تھی 1990s کی، لوئس اینڈ کلارک ایٹ دی نیو ایڈونچرز آف سپرمین، اس کے یہ لیڈ رول کرتے تھے، یہ سپرمین تھے اس وقت. اچھا. اور ان کو جو ہے جب انہوں نے دیکھی اس کی ویڈیوز اور یہ نوکریوں کی برسات اور یہ سارا جو ایک ہلچل دیکھی انہوں نے، یہ خود بھی ان کو سپورٹ کرتے ہیں، انہوں نے ووٹ بھی ان کو کیا، برملا اس کا اظہار بھی کیا انہوں نے کہ میں نے ٹرمپ کو دیا، اور انہوں نے کہا کہ لوگوں نے ان کو انہی کاموں کے لیے ووٹ دیے ہیں کہ یہ جو ساری چیزیں یہ کریں جو پکڑ دھکڑ کر رہے ہیں. تو میں یہ حالانکہ کوئی پہلے لوگوں کا خیال تھا، میں جب کمنٹس پڑھ رہا تھا انہوں نے کہا کہ جی یار سیدھی سیدھی بات ہے، اس بیچارے کے پاس اب نوکری نہیں ہوگی تو یہ شاید اس لیے جو ہے وہاں نوکری کی تلاش میں چلا گیا ہے. تو ایسی بات نہیں ہے، یہ ڈیپٹی شیرف ہیں اور یہ سٹیبل ہیں، کوئی ایسے وہ نہیں ہے کہ اس وقت ان کو کوئی ایسی ضرورت ہے منجیوں نہیں لیتے ہوئے. ہاں وہ سب اوکے ہیں. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ اس وقت آگے بڑھنا چاہیے اور جو ایک ایجنڈا اس کو کمپلیٹ کرنا چاہیے، اور میں نے جب یہ چیزیں دیکھی ہیں تو مجھے اچھا لگا اور میں چاہتا ہوں کہ میں ان کو جوائن کروں. تو یہ ان کی کہانی اس طرح سامنے آئی، اور پھر بڑے بڑے میڈیا آؤٹ لیٹس کے اوپر ان کی سٹوری موجود ہے کہ یہ کیا انہوں نے ماضی کا ان کا رول رہا، سپرمین کے علاوہ بھی ساری ان کی داستان اور چیزیں، اور جو ابھی یہ رول پلے کر رہے ہیں وہ بھی. تو یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے کہ دیکھیں ایک جب اس طرح وہ مختلف جگہوں سے لوگ آپ کو جوائن کرتے ہیں تو ایک مومنٹم بلڈ ہو جاتا ہے. تو اب ٹھیک ہے جو انلیگل امیگرینٹس ہیں ان کے لیے بہت سارے لوگوں کی ہمدردیاں بھی ہوں گی کہ وہ سال سال سے امریکہ میں رہ رہے ہیں، ان کے بڑے معاملات ہیں، لیکن ان کے لیے اچانک سے بیٹھے بٹھائے ایک وہ مشکل وقت. لیکن دیکھیں جو لوگ لیگل طریقے سے رہ رہے ہیں، جو گرین کارڈ ہولڈرز ہیں، جو شہریت رکھتے ہیں، جو اور مطلب ساری چیزیں جن کی صحیح ہیں پوری ہیں، ان کے لیے یہ ایک پازیٹیو اپرچونٹی بھی ہے. اگر دیکھیں جن چیزوں کو جو کوئی غلط ہے کہ مطلب ایک بندہ نہیں ڈیزرو کرتا کہ اس کو آپ اس کی تذلیل کریں یا اس کے جو معاملات ہیں اس کو ایسی خراب کر دیں بغیر کسی وجہ کے، پھر تو بندہ آبجیکٹ کر سکتا ہے. لیکن اگر ایک گورنمنٹ نے اسٹیٹ نے ڈیسائیڈ کر لیا ہے کہ ہم نے انلیگل بندے کو نہیں رہنے دینا تو پھر ان کو نکال کے ہی دم لیں گے. تو اس کے لیے پھر دوسرے لوگوں کا جو وہ کہتے ہیں نا کہ ہر میزری میں یعنی کہ ہر دکھ میں، پریشانی میں، مصیبت میں دیر از این اپرچونٹی. تو وہ کچھ لوگوں کے لیے پریشانی اور مصیبت کا باعث ہوتی ہے، تو دوسری طرف وہ جو ہے بہت سارے لوگوں کے لیے بہت بڑی اوپننگ کا جو ہے وہ باعث بن جاتی ہے. اور یہی سپرمین کی زندگی کے لیے بھی ہوا ہے، یہی جو لیگل رہنے والے لوگ ہیں ان کے لیے بھی ہوا ہے. اچھی تنخواہیں آفر کر رہے ہیں، اچھی چیزیں ان کو آفر کر رہے ہیں، لیکن آبویسلی یہ کام آسان نہیں ہے، مشکل ہے. اور رضوان صاحب دیکھیں اس وقت جو حکومت کر رہی ہے، ٹرمپ انتظامیہ کر رہی ہے، ان کے دو تین فوکس ہیں. ایک تو وہ فوکس یہ کیے ہوئے ہیں کہ جتنے بھی انلیگل لوگ ہیں ان کو اتنا تنگ کرو کہ مجبور ہو کہ یہ خود ہی کہ یار ہم جا رہے ہیں، ایسے نہیں رہنا، اور یا پھر خود وہ پکڑ کے نکال دیں گے. دوسرا پھر جو مجھے فیلنگ آ رہی ہیں، جو جس طرح جرمانے یا جن طرح فیسوں میں اضافہ کیا گیا، تو ٹرمپ انتظامیہ سورسز بھی پیدا کر رہی ہے اپنے لیے کہ ہمارے پاس کہیں سے پیسہ بھی جنریٹ ہو تاکہ ہم ان لوگوں کو وہ ادائیگیاں بھی کریں جو رکھ رہے ہیں. بہرحال جی آج کا میرے خیال میں اس ویلاگ کو ہم یہیں پر اختتام کرتے ہیں. یہ ٹھیک ہے، اس میں جو چیزیں جو اوپننگ بھی ہے اور ہم نے وہ تمام چیزیں وہ ساری چیزیں یہی کر دی ہیں، تو میرے خیال میں اس کو اب زیادہ ایسے ہی وہ لنگر آن کرنے کا فائدہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، مجھے اور رضوان صاحب کو اجازت دیجیے جی، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. اللہ حافظ. اللہ نے کے بعد.